ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی بیوی کا ایسا رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا رشتہ اس کے لیے ایک اذیت تھا اور وہ اس اذیت میں بہت زیادہ مبتلا تھی۔ میں نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی وہ دن رات رو رو کر معافی مانگتی تھی۔ ادیبہ ہمارے محلے میں نئی نئی آئی تھی۔ اس کی نیک نامی کے چرچے ہمارے پورے محلے میں ہونے لگے کہ یہ لڑکی بڑے شریف اتوار کی مالک ہے۔ اپنی ماں کے منہ سے میں ادیبہ کی اتنی تعریفیں سن چکا تھا۔ میری ماں کو ادیبہ اتنی پسند آئی کہ وہ کہنے لگی کہ میری تو خواہش ہے کہ ادیبہ میری بہو بنے۔ وہ میرے گھر میں آ گئی تو جنت بنا دے گی۔ اپنی والدہ کے منہ سے ایک لڑکی کی اس قسم کی اور نیک عادات کی تعریفیں سن کر مجھے بھی خواہش ہونے لگی کہ میری بیوی ایسی ہی لڑکی ہو۔ میری والدہ نے ادیبہ کے والدین سے میرے لیے ادیبہ کا رشتہ مانگا تو انہوں نے رضامندی دے۔ میں بہت خوش تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے ایک نظر دیکھوں، لیکن جب میں نے اپنی خواہش اپنی والدہ کے سامنے رکھی تو میری والدہ کہنے لگی کہ وہ بہت پاپردہ لڑکی ہے۔ اس کے گھر والے بھی مذہبی قسم کے ہیں، تصویر مانگنے پر بھی ہاں کہیں اعتراض نہ کر دیں۔ میں تو ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا۔ 3 ماہ بعد شادی تھی اور ان 3 ماہ میں جانتا تھا کہ ادیبہ کی ایک جھلک بھی دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری بےتابیاں اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھیں۔ آئے روز جب امی ان کے گھر سے ہو کر آتی تو اس کی تعریفیں کرنے لگتیں۔ آج تو ادیبہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بڑے مزے کی چائے بنائی تھی۔ کھانا کھائے بغیر مجھے آنے نہیں دیا۔ یہ سن کر غائبانہ طور پر مجھے اپنی منگیتر سے شدید محبت ہو چکی تھی، اس لیے شادی کی رات تو میری بےتاب یہاں بہت عروج پر تھی۔ میرے جذبات میرے اندر ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ شادی حال بھی یہ میرے سسرال والوں نے ایسا ارینج کیا تھا کہ خواتین کا الگ انتظام تھا اور مردوں کا الگ۔ رخصتی تک میں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا۔ رخصتی پر بھی اس کے اوپر لمبی چوڑی سی چادر اڑا دی گئی اور وہ پوری کی پوری چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کی ہمراہی میں گھر میں داخل ہوا تو میری بہنیں اسے میرے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے میرے دوست لے کر بیٹھ گئے۔ جانتے تھے کہ میں اس وقت متمنی ہوں، بیوی کے علاوہ تو مجھے آج کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن دوست جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ مشکل ساری رسموں سے جان چھڑوا کر رات کے 12 بجے مجھے کمرے میں جانا نصیب ہوا۔ کمرے میں داخل ہوا تو گلاب اور کلیوں کی مسحور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ بیڈ پر بیٹھی میری دلہن میری آمد پر سمٹ کر بیٹھی۔ پہلی نظر اس کے سفید دودھیا پاؤں پر پڑی جس پر لگی مہندی نے میرے دل کو تڑپا کے رکھ دی۔ دوسری نظر میری اس کے خوبصورت سفید مومی ہاتھوں پر پڑی جن پر سرخ رنگ کی چوڑیاں، ہاتھوں پر لگی مہندی کے نقش و نگار اور اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہتا تھا۔ بس چہرہ ابھی تک گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ میں دھیرے سے قدم اٹھاتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس وقت میرا دل، میری دھڑکن میرے اختیار سے باہر تھی۔ خود بخود میرے چہرے پر دل فریب سی مسکان آ گئی۔ 3 ماہ میں نے بس ادیبہ کے تصور میں ہی باندھے تھے، ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ میں اس کے پاس آ کر لیکن میرے بیٹھتے ہی وہ اچھل کر کچھ پیچھے ہٹی۔ مجھے اس کی حرکت پر حیرت ہوئی، لیکن شاید وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ بے حد خوبصورت تھی، میرے تصور سے بھی بڑھ کر، لیکن اس سے زیادہ وہ نروس لگ رہی تھی۔ ویسے تو آج کل کے دور کی لڑکیاں اتنا زیادہ شرماتی، اور ادیبہ جیسی لڑکی سے میں یہ امید رکھ سکتا تھا کیونکہ اپنی والدہ کے منہ سے جو میں شرم و حیا کا سنا تھا یہ کرنا اس کا بنتا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے رونمائی کی انگوٹھی پہناتا وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے آہستہ سے کھینچنے لگی۔ میں نے کہا، تم میرے تصور سے زیادہ حسین ہو۔ 3 ماہ میں نے تمہیں بنا دیکھے بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ میں نے اپنی بےتابیوں کا ذکر ادیبہ سے کرنا شروع کر دیا، لیکن جیسے جیسے میں اس کی تعریف کر رہا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ بلش ہوتی یا شرماتی، وہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت مجھے میک اپ میں بھی پھیکی پڑتی ہوئی نظر آ رہی۔ اس کا تنفس بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ میں اس کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ایسی بھی کیا جھجک، لڑکیاں تو اس رات کے بہت سے خواب سجائے پیا کے آنگن میں قدم رکھتی ہیں۔ میری خواہش تھی اپنی بیوی کا زیور میں اپنے ہاتھوں سے اتارتا، ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کرتا جاتا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ماتھے پر لگے جھومر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہنے لگی میں خود اتار لوں گی۔ مجھے اس کا یہ رویہ کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں ادیبہ، میری خواہش ہے کہ یہ کام میں آج کے دن تو تمہاری خدمت میں اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں، پھر ساری زندگی تم نے ہی تو میری خدمت کرنی ہے۔ بجائے میری بات پر خوش ہونے کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی بس اپنے گھر سے جدا ہونے کا غم ہے۔ میں اس کی ہچکچاہٹ سمجھا چکا تھا۔ بہرحال پہلی رات کی جھجک ادیبہ میں کچھ زیادہ ہی تھی، لیکن میری وہ رات بے حد حسین گزری تھی۔ میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک دم میری آنکھ کھلی۔ نیند کا میں شروع سے ہی کچا تھا، ذرا سی آہٹ پر میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ نیند کی غنودگی میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن سسکیوں کی آواز بتدریج مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا سامنے ادیبہ جائے نماز بچھائے دعائیا انداز میں ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ اس اندھیرے میں مجھے اس کا سفید دوپٹے میں لپٹا وجود دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نماز پڑھ، لیکن جیسے ہی کھڑکی کے باہر میری نظر گئی، باہر تو گھپ اندھیرا تھا۔ ادیبہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ فجر کی اذانیں تو 5:30 بجے شروع ہوتی تھیں۔ اس وقت وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ اس وقت تہجد پڑھ رہی ہوگی۔ میرے دل میں ادیبہ کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ 5 وقت کی نمازیں ہی نہیں بلکہ تہجد گزار بھی تھی۔ چلو نماز پڑھنا تو مجھے سمجھ میں آتا تھا، لیکن سسکیوں سے رونا میری عقل سے باہر تھا۔ اسے تو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے، خوش ہونا چاہیے تھا، اس کی زندگی کی بہترین ابتدا ہوئی تھی، لیکن وہ رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس کی سسکیوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، تکیہ درست کیا، بیٹھ کے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ادیبہ شاید میرے جاگ جانے سے واقف نہ تھی، اس لیے دعا کرتے کرتے اس کی آواز کچھ بلند ہوئی جو کہ میرے کانوں میں بھی ٹکرائی۔ جو بات وہ رب کے حضور کر رہی تھی اس نے تو مجھے کچھ پل کے لیے حواس باختہ کر دیا تھا۔ کہنے لگی اے اللہ، مجھ سے رات کو گناہ ہو گیا ہے، مجھے اس گناہ کی معافی دے دے۔ یہ سن کر تو میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں تو اس کی بات سن کر ہی سوچنا سمجھنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے، مگر پھر سے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ رات کو اس نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی معافی وہ یوں رو رو کر مانگ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے حواس گم ہونے لگے۔ آخر میری بیوی نے رات کو ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ گناہ کا خوف تو اسے اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ مجھے حق زوجیت ادا کرنے دیتی، پھر گناہ مجھے لگا جیسے وہ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ یہ بات کیوں کر رہی ہے۔ کیا اس کی شادی اس کی رضامندی سے نہیں ہوئی، اس لیے اسے یہ سب گناہ لگ رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک وسوسہ میری جان نکالنے کو تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ادیبہ کی سسکیاں بند ہوئیں۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھ، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ اپنی جانب متوجہ دیکھ کر گھبرائی تھی۔ جھجک کر مجھ سے کہنے لگی آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے؟ میں نے کہا ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں اس وقت سنجیدہ تھا۔ دھیرے دھیرے وہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی، بیڈ پر فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے ادیبہ، رو کیوں رہی ہو؟ میری بات پر اس نے نظریں چرا لیں۔ میں نے سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلا دیا۔ اب اس کا چہرہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ وہ کہنے لگی بس مجھے عادت ہے، میں دعا مانگتی ہوں تو ویسے ہی روتی ہوں، اس لیے آپ میری سسکیوں سے میرے رونے سے پریشان مت ہوا کریں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
اس کا ہاتھ میں نے اپنی جانب زور سے کھینچا تو وہ میرے قریب ہو گئی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیا گناہ کیا ہے تم نے؟ کس گناہ کی معافی مانگ رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ میری بات پر تو جیسے اس کی جان نکل گئی۔ میرا لہجہ اس وقت سخت تھا، میری آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ جو بات میرے کانوں نے سنی وہ کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی۔ کس گناہ کی بات کر رہی تھی؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، کہنے لگی، آپ کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، میں ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے اس کی اس حرکت سے اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ تو مجھے نیند آ رہی ہے اور نہ میں سونا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں تمہیں سونے دوں گا۔ جلدی سے ادھر آؤ، میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ وہ مجھ سے جھجک رہی تھی اور مجھے اس وقت اس کی صدا پر بھی پیار آ رہا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ میرا ارادہ سمجھ گئی تھی۔ میری بات کو سمجھتے ہوئے اس کے چہرے کی رنگت پھر سے پھیکی پڑنے لگی۔ بار بار وہ اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی، جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں بیڈ سے اٹھا تیز قدم اٹھاتا ہوا صوفے تک پہنچا، اسے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ بیڈ پر۔ جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا وہ مجھ سے کترانے لگی، لیکن مجھے کہاں پرواہ تھی۔ شادی کے شروع کے دن تھے اور ان دنوں میں تو بیوی کی سنگت بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ دعا میں کچھ اور ہی کہہ رہی ہوگی، میرے یہ سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ لیکن اگلی رات پھر یہی ہوا۔ اس رات کو بھی جیسے ہی میں نے اپنا حق وصول کیا، وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور جلدی سے غسل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں اور وہ بے بس ہے، مجبور ہے، جیسے کہ اس رشتے میں اس کی اپنی کوئی بھی رضامندی شامل نہ ہو۔ یہ بات ایک مرد ہوتے ہوئے مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ ایک بار تو میں نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے تھے۔ وہ مسلسل میری قربت سے گھبرا رہی تھی، اور یہ شرمانا نہیں تھا، یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ ایک دم میں اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا، کیونکہ میری محبت کا جواب ابھی تک اس نے مجھ سے محبت سے نہیں دیا تھا۔ جب بھی میں قریب آنے کی کوشش کرتا، ایک اکتاہٹ اس پر سوار ہوتی تھی۔ مجھ سے کترانا، گھبرانا کو مجھ سے پیچھے کرنا، سارا وقت وہ اسی میں گزار دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ کسی اذیت سے گزر رہی ہے۔ کیا میرا رشتہ اس کے لیے اذیت تھا؟ اگر تھا تو کیوں؟ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کا ایسا رویہ ہرگز نہیں۔ میں فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ مجھے محبت کے بدلے ادیبہ سے محبت چاہیے تھی، نہ کہ اکتاہٹ۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، یہی سوچتا رہا کہ آخر ادیبہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ پورا ایک ہفتہ میں دوبارہ ادیبہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے ایک بار بھی منانے کی کوشش نہیں کی۔ ہر روز وہ رات کو روتی رہتی، نہ جانے گناہ کی معافی مانگتی رہتی۔ اب تو وہ میری برداشت جیسے جواب دینے لگی تھی۔ ایک بار وہ جائے نماز پر رو رہی تھی، میں اس کے پاس اٹھ کر جائے نماز پر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت وہ وضو کی حالت میں ہے، وہ جائے نماز پر ہے، اس لیے مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گی، کیونکہ جب بھی میں اس کے رونے کی وجہ پوچھتا تو وہ ٹال جاتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ تم کس چیز کی توبہ مانگتی ہو؟ جب بھی تم سے پوچھتا ہوں تم بات کو ٹال دیتی ہو، لیکن آج تم جائے نماز پر بیٹھی ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیوں روتی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، میں نے زنا کیا ہے۔ یہ سن ادیبہ پر جتنا بھی غصہ آتا تھا کم تھا۔ میں نے کہا، کس سے زنا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ سے۔ وہ اس وقت مجھے دیکھ نہیں رہی تھی، اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی ٹرانس میں تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ پھر سامنے جائے نماز پر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، میں نے اپنے شوہر سے زنا کیا ہے، میں پاک نہیں ہوں، میں ناپاک ہو چکی ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنی پاک کر دے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔
جو کچھ اس نے کہا تھا میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ کیا وہ پاگل تھی جو شوہر کے ساتھ جائز رشتہ جوڑنے کو زنا جیسے کبیرہ گناہ کو نام دے رہی تھی؟ میں نے ادیبہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، زنا کیا ہے تم نے مجھ سے؟ میرے اندر تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی، لیکن شاید وہ اپنے ویژن سے اب باہر آ گئی تھی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر گھبرائی۔ میں نے کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ ہمارے بیچ میں قائم ہونے والا رشتہ ہر طرح سے جائز ہے۔ تم کیوں اسے زنا کا نام دے رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ جائے نماز سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ میرے پاس مت آیا کریں، مجھے اپنا وجود گناہ گار لگتا ہے، مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے، پلیز مجھ سے دور رہا کریں۔ وہ روئے جا رہی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرا سر چکرانے لگا تھا کہ کیسے وہ ہمارے رشتے پر گناہ کا ٹھپا لگا سکتی تھی۔ اتنی نہ سمجھ تو وہ نہیں تھی، نہ ہی کم عمر تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ مجھے یوں لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر میری والدہ، جو اپنے کمرے سے تہجد کے لیے باہر نکلی تھی، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ یہ سن کر میری والدہ میرے پاس بیٹھ گئی، مجھ سے وجہ پوچھنے لگی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں نے ساری بات امی کو بتائی۔ وہ کہنے لگی کہ شاید وہ نماز قرآن زیادہ ہی پڑھتی ہے، اسے پاک رہنے کی عادت ہے، اس لیے کہہ دیا ہوگا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ ایک بار میں نے اپنی بیوی کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا، مگر جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اس نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ ادیبہ اپنے والدین سے بات کر رہی تھی تو میرے آنے پر فون کیوں بند کر دیا؟ وہ بات کو جاری بھی رکھ سکتی تھی۔ اسی طرح وہ بات بات پر یوں چونک جاتی جیسے ذہنی طور پر یہاں موجود ہی نہ ہو۔ میں پوچھتا کیا ہوا تو منفی میں سر ہلا دیتی۔ مجھے اب ادیبہ پر شک ہونے لگا تھا۔ اب وہ آئے روز میں کیے جانے لگے۔ جب میکے سے واپس آتی تو آنکھیں رو رو کر سوئی ہوئی ہوتی تھیں۔ وجہ وہ مجھے بتاتی نہیں تھی۔ ایک بار میں نے ادیبہ کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ میں کسی دوست سے ملنے ہوٹل گیا تھا، جہاں میں نے ادیبہ کو ایک لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں جاتے دیکھا۔ میں سانس لینا بھول گیا۔ میری بیوی کسی غیر کے ساتھ کیسے کسی کمرے میں جا سکتی ہے؟ میرا تو جی چاہا کہ دروازہ زور سے بجا دوں، لیکن میں اپنی بیوی کا تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے گھر چلا آیا۔ گھر آیا تو اماں کھانا بنا رہی تھیں، حالانکہ میں جانتا تھا کہ ادیبہ کہاں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے والدین سے ادیبہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ میکے گئی ہے، پھر کہنے لگی کہ ادیبہ کی والدہ کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ملنے گئی ہے۔ کچھ دیر بعد ادیبہ واپس آ گئی، ابھی بھی اس کی آنکھیں متورم تھیں۔ میری والدہ نے اس سے پوچھا کہ اس کی والدہ اب کیسی ہیں؟ کہنے لگی، اب بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ میرے اس وقت آگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ادیبہ سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ کہنے لگی، میں اپنی ماں کے گھر تھی۔ میں نے ادیبہ کے جھوٹ پر چلا کر کہا کہ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں نے تمہیں خود ہوٹل کے کمرے میں ایک غیر مرد کے ساتھ جاتے دیکھا ہے۔ کون تھا وہ شخص؟ میں نے غضبناک لہجے میں پوچھا تو وہ رونے لگی۔ کہنے لگی، وہ لڑکا اس کا شوہر تھا۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے کہا، کیا کہا تم نے؟ وہ رونے لگی۔ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ حماد سے اس کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی اور پھر دوستی محبت میں بدل گئی، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ ابھی جاب لیس ہے، اس لیے جب تک اس کی نوکری نہیں لگ جاتی وہ ادیبہ کے گھر رشتہ نہیں لا سکتا اور نہ ہی اسے چھوڑ سکتا ہے۔ ادیبہ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے خفیہ طور پر اس سے نکاح کر لیا۔ اس لڑکے نے نوکری لگنے کے بعد بھی ادیبہ کا رشتہ نہیں بھیجا۔ پھر میرا رشتہ ادیبہ کے ساتھ طے ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ ادیبہ کو طلاق دے دے کیونکہ چند دن بعد ہمارا نکاح ہوگا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح پر نکاح کر لے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو اپنے پہلے نکاح کا بتا سکتی ہے؟ لیکن وہ لڑکا نہیں مانا اور ادیبہ کا مجھ سے نکاح، اس حساب سے تو وہ واقعی میرے نکاح میں نہیں تھی اور ہمارا رشتہ زنا تھا۔ میں اس لڑکے کا پتہ پوچھا اور اس سے خود ملنے چلا گیا۔
کیونکہ اب وہ ادیبہ سے آئے روز پیسے مانگنے لگا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے بہت مارا، کہا کہ اگر اس نے ادیبہ کو طلاق نہیں دی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ لڑکا ڈر گیا، اس لیے اس نے ادیبہ کو طلاق دے دی اور عدت پوری ہوتے ہی میں نے ادیبہ سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ اس کی اس بات پر پردہ بھی ڈال دیا، کیونکہ ادیبہ عزت تو میری تھی، لیکن لڑکیوں کو ایسے قدم جذبات میں آ کر نہیں اٹھانے چاہیے۔